السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس والاربعون، اس میں فاعل کا بیان آج ہمارا سبق ہے۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے اسم فاعل۔ فاعل کا مطلب کام کرنے والا، اور اسم فاعل اب یہ ایک الگ چیز ہے۔ یعنی جیسے ضرب زیدن، ٹھیک ہے، ضرب زیدن میں زیدن کیا ہے؟ فاعل ہے، اور اسم فاعل نہیں ہے۔ یہ زیدن کیا؟ اسم فاعل نہیں ہے، فاعل ہے زیدن، اسم فاعل نہیں ہے۔ لیکن ضاربن یہ ضربہ کا فاعل ہے، ضاربن کیا ہے؟ اسم فاعل ضربہ کا، اور اسم فاعل بھی ہے، ضربہ کا فاعل بھی اور اسم فاعل بھی۔ ضاربن مارنے والا، ٹھیک ہو گیا۔ جو اسم مشتق، جو اسم بنا ہوا ہو، جامد نہ ہو، یعنی جامد نہ ہو، جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو، اسے اسم فاعل کہتے ہیں۔ جیسے آکلن کھانے والا، آکلن کا معنی کھانے والا، مکرمن عزت کرنے والا، معلمن سکھانے والا، پڑھانے والا۔ یہ اسما کیا ہیں؟ مشتق ہیں۔ اکلا یاقلو سے آکلن ہے۔ اب اس کی دلالت کس پر ہے؟ آکلن کھانے والا، اس کی دلالت کس پر ہے؟ اس شخص پر ہے جو کھانے والا ہے، اس جانور پر ہے جو کھانے والا ہے، یا اس پرندے پر ہے جو کھانے والا ہے۔ یعنی جس کے ساتھ یہ کھانا، یعنی کھانے والا فعل قائم ہے، اس پر یہ دلالت کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ جیسے مکرمن عزت کرنے والا۔ اب یہ عزت کرنے والا کون ہے؟ کسی ایک شخص پر دلالت کرتا ہے نا، یہ عزت کرنے والا ہے نا کوئی، مکرمن۔ تو یہ مکرمن کیا ہے؟ مشتق ہے اور اسم فاعل ہے۔ یہ معلمن بھی اسم فاعل اور مشتق ہے، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کو دیکھیں، یہ تینوں کسی ایک شخص کے ساتھ قائم ہیں، کسی ایک سے۔ تو اس کی تعریف بھی پھر سے سن لیں۔ جو اسم مشتق ہو، وہ اسم فاعل، وہ اسم جو بنا ہے مشتق ہے، ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو، اسے اسم فاعل کہتے ہیں۔ اسم فاعل کا عمل کیا ہے؟ اسم فاعل فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے۔ اسم فاعل کیا کرتا ہے؟ یہ فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی جو معروف ہو، مجہول نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ یہ اسم فاعل کیا کرتا ہے؟ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسما کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آگے انہوں نے سمجھانے کے لیے مثالیں بھی دی ہیں۔ پہلے تو یہ قاعدہ آپ نے اپنا، یہ اس کی تعریف ہے، ابھی قاعدے آگے پڑھیں گے ہم۔ اس کی تعریف آپ ذہن نشین کر لیں کہ اسم فاعل فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، مجہول کی طرح نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی معروف کسے کہتے ہیں؟ معلوم، جس کا کام کرنے والا معلوم ہو، مجہول نہ ہو، اسے معروف کہتے ہیں۔ نمبر 1، مفعول مطلق، ما قائم زید قیاما، ما قائم زید قیام کرنے والا کھڑا نہیں ہے۔ ما کیا ہے؟ نافیہ ہے۔ اب یہ قائم کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے اور یہ اس کا فاعل ہے۔ تو اس نے عمل کیا اور اپنے فاعل کو کیا دیا؟ رفع دیا، اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اور قیاماً یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب آیا، ٹھیک ہے، کہ یہ 6 اسما کو نصب دیتا ہے۔ مفعول مطلق کو بھی یہ نصب دیتا ہے۔ تو قیاماً کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، تو اس کو اس اسم فاعل نے نصب دی، اپنے فاعل کو رفع دیا اور مفعول مطلق کو نصب دیا۔ مفعول فی، هل صائم زید غدا، کیا زید کل روزہ رکھنے والا ہے؟ تو صائم کیا ہے؟ روزہ رکھنے والا، تو یہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ حل استفہامیہ ہے، صائم اسم فاعل ہے،
یہ اس کا فاعل ہے زیدن. تو اس نے عمل کیا کیا؟ اپنے فاعل کو رفع دیا. غدن یہ مفعول فی ہے. ٹھیک ہے، تو مفعول فی کو اس نے کیا دیا؟ نصب دیا. نمبر 3 مفعول معہ. اجائن بردن والجبتا. استفہامیہ ہے. جائن کیا ہے؟ یہ اس میں فاعل ہے. بردن اس کا فاعل. والجبتا یہ مفعول معہ ہے. ٹھیک ہے، کیا سردیاں جبے کے ساتھ آئیں یا آنے والی ہیں؟ کیا سردیاں جبے کے ساتھ آنے والی ہیں؟ مفعول لہو. حل قائم بکر اکرامن. کیا بکر کھڑا ہونے والا ہے عزت کے لیے، اکرام کے لیے؟ حل استفہامیہ. اور قائم کیا ہے؟ یہ اس میں فاعل ہے. قائم اس میں فاعل. بکر کیا ہے؟ وہ اس کا فاعل ہے. تو اس نے اپنے فاعل کو کیا دیا؟ ہاں رفع دیا. اکرامن مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب آیا. حال. حل ذاہب زید راکبن. کیا زید سوار ہونے کی صورت میں جانے والا ہے؟ ٹھیک ہے، سوار ہو کر جانے والا ہے. تو اب راکبن کیا ہے؟ راکبن حال ہے، سوار ہو کر، سواری کی حالت میں. تو راکبن کیا ہے؟ حال ہے. ذاہبن جانے والا، یہ اسم فاعل ہے. اور زیدن، زیدن کیا ہے؟ ذوالحال، یہ حال. اور یہ فاعل ہے تو اس نے اسم فاعل نے اپنے فاعل کو رفع دیا اور حال کو نصب. تمجیز. منفجرۃ ارض عیونا. چشموں کی جمع ہے عیونا. ارض زمین. منفجرۃ پھوٹنے والے. ٹھیک ہے، ان فجار سے ہے یہ منفجرۃ پھوٹنا. کیا چشمے پھوٹنے والے ہیں؟ جو ہے یہ کیا ہے؟ استفہامیہ ہے. کیا چشمے پھوٹنے والے ہیں؟ تو عیوناً کیا ہے؟ تمہیز ہے. الارض ابہام تھا، اس کا اس نے ابہام دور کیا. یعنی جو اسم فاعل ہوتا ہے یہ 6 کو نصب دیتا ہے اور فاعل کو رفع دیتا ہے. اور اگر فعل متعدی ہو تو وہاں بھی مفعول بہ کو یہ نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے، نیچے والی لائن دیکھیں. اور فعل متعدی کا اسم فاعل مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے. جیسے اناصر زید عمرا. کیا ناصر عمر کی کیا زید عمر کی مدد کرنے والا ہے؟ ناصر کیا ہے؟ مدد کرنے والا، اسم فاعل. تو اس نے مفعول بہ کو کیا دیا؟ نصب دیا. عمرا یہ مفعول بہ ہے. ٹھیک ہے، فعل متعدی سے ہے. کیا زید عمر کی مدد کرنے والا ہے. اسم فاعل کے عمل کی شرائط. اچھا، اس کی شرطیں بھی ہیں. اسم فاعل پر ال نہ ہو تو اس کے عمل کے لیے 2 شرطیں ہیں. یہ حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، یعنی یہ حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، یہ شرط ہے. اور اس سے پہلے مبتدا ہو، موصوف ہو، ذوالحال، نفی یا استفہام ہو، یہ اس کی شرطیں ہیں. ٹھیک ہے، اوپر مثالیں دیکھیں آپ. مثالوں میں بھی یہ اسم فاعل کن کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں یہ ما نافیہ کے ساتھ ہے، حل استفہامیہ کے ساتھ ہے، یہاں استفہامیہ کے ساتھ ہے، وہاں حل استفہامیہ ہے، اور یہاں حال کے ساتھ ہے، اور آگے یہ تمجیز کے ساتھ ہے. اسم فاعل پر ال نہ ہو تو اس کے عمل کے لیے 2 شرائط ہیں. ایک یہ کہ یہ حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، جیسے اوپر ابھی مثالوں میں آپ نے سنا. اور دوسرا ہے کہ اس سے پہلے مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی یا استفہام ہو. اوپر مثالیں آپ نے یہ بھی دیکھی اور آگے یہاں پر بھی انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، زید قائم ابوہ. زید کا باپ کھڑا ہونے والا ہے. قائم اسم فاعل ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اور زید کا باپ یا زید اس کا باپ کھڑا ہونے والا ہے. اور اس پر ال بھی نہیں ہے کہیں ال؟ اس پر ال بھی نہیں ہے.
اور اس کا فاعل بھی مبتدا ہے، یہ اسم فاعل ہے۔ اور اگر موصوف کی یہاں مثال ہے، جاء ولد قائم اخوہ، وہ بچہ آیا جس کا بھائی کھڑا ہونے والا ہے۔ قائم کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اور اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ ولد موصوف، ٹھیک ہے، وہ بچہ آیا جس کا بھائی کھڑا ہونے والا ہے، تو یہ موصوف کی مثال یہاں پر، اور یہ کھڑا ہونے والا ہے، تو یہاں پر معنی کس کا ہے؟ حال کا ہے۔ مستقبل کا معنی ہو یا حال کا معنی ہو، یہ شرط ہے۔ جاء زید راکبا غلامہ، زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا یا سوار ہے، زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام سوار ہے۔ راکباً کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اور اس سے پہلے زیدن کیا ہے؟ ذوالحال ہے، تو یہ ذوالحال کی مثال یہاں آ گئی، نفی یا استفہامیہ ہو۔ تو ما ذاہب احد، کوئی ایک جانے والا نہیں، ما نافیہ ہے، کوئی ایک جانے والا نہیں۔ اذاہب احد، کیا کوئی ایک جانے والا ہے، ٹھیک ہے، یہاں استفہامیہ کے ساتھ آ گیا یہ اسم فاعل، یہ بھی اسم فاعل ہے۔ یہاں ما نافیہ کے ساتھ آ رہا ہے، یہاں استفہامیہ کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہی ان کی شرائط ہیں اسم فاعل کے عمل کی، اگر ان کے ساتھ آئے گا تو یہ پھر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ آگے، اور اگر اس پر ال ہو تو اس کے عمل کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، یعنی پھر یہ جو عمل کر رہا تھا نا، 6 اسماء کو نصب دے رہا تھا اور اپنے اسم کو اپنے فاعل کو یہ رفع دے رہا تھا، اسم فاعل، تو اس پر اگر ال ہو، ٹھیک ہے، القائم، القائم، ال کے ساتھ تو ظاہر تنوین تو نہیں آئے گی، ایک پیش آئے گا، القائم، الذاہب، اس طرح الصائم، تو اگر الف لام شامل ہو تو پھر عمل کے لیے اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ جیسے دیکھو آگے مثال، رأیت الناصر امرا امسی، میں نے ناصر کو کل دیکھا، میں نے دیکھا اسے، یعنی امر کو کل مدد کرتا ہوا۔ رأیت الناصرہ، ناصر مدد کرنے والا، الف لام شامل ہے، یہ اسم فاعل ہے، الناصرہ مدد کرنے والا، تو دیکھیں اب اس پر کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے، الناصرہ، اور امرن، یہ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے، امرن، امر، امسی کل، تو یہ امسی کیا ہے؟ زیر کے ساتھ ہے، مجرور ہے، یعنی یہاں پر عمل وغیرہ کے حوالے سے اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ رأیت ناصرہ امرن امسی، میں نے دیکھا امر کو کل مدد کرنے والا، مدد کرنے والا ہے، یا مدد کرنے والا دیکھا، کل میں نے اس کو مدد کرنے والا دیکھا، تو اس میں معنی کس کا آ رہا ہے؟ ماضی کا آ رہا ہے، حال یا استقبال کا نہیں۔ میں نے کل ناصر کو کل امر کو مدد کرنے والا دیکھا، یا میں نے کل دیکھا امر نے مدد کی۔ رأیت، میں نے دیکھا، الناصرہ یہ اسم فاعل ہے، امرن اس کا فاعل ہے، یہاں پر اس نے اپنے فاعل کو نصب، یعنی اس میں بلکہ عمل ہی نہیں کیا، کوئی شرط نہیں ہے عمل کی۔ اب آتے ہیں اس کے قواعد اور فوائد کی طرف۔ نمبر 1، ثلاثی مجرد سے اسم فاعل فاعلن کے وزن پر آتا ہے، کس کے؟ فاعلن کے وزن پر آتا ہے، ثلاثی مجرد، جیسے فاتحن، ناصرن، ضاربن، اور غیر ثلاثی مجرد سے مضارع کے وزن پر آتا ہے، لیکن اس میں علامت مضارع کی جگہ میم مضموم آتی ہے اور ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے۔ موٹی بات آپ یوں سمجھ لیں کہ ثلاثی مجرد ہو، ثلاثی مجرد سے ہوگا تو فاعلن کے وزن پر آئے گا، ٹھیک ہے، اور غیر ثلاثی مجرد ہوگا تو مضارع کے وزن پر آئے گا، بشرطے کہ، یعنی لیکن، مگر علامت مضارع جو یا ہے نا وہ ہٹ جائے گی،
اور میم مدموم آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں کارما یکرمو سے مکرمن، اب یہاں پر یکرم یا جو ہے مضارع کی علامت جو ہے وہ ہٹ گئی، یکرمو یا یکرمو یا کارما یکرمو. اب یکرمو کو کیا کیا گیا، یا علامت مضارع ہٹا دی، میم مضموم لے آئے، پیش والا میم لے آئے. تو اور ما قبل، آخر کے ما قبل، تو آخری کون سا ہے، میم ہے. اس سے آخری سے پہلے والا کون سا ہے، را ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ما قبل آخر مکسور ہوتا ہے، یعنی میم سے پہلے والا مکسور ہو، یعنی زیر کے ساتھ ہو. تو یہ کارما یکرمو سے کیا بن گیا، یکرمو سے کیا بن گیا، یہ مکرمن بن گیا. مکرمن، مترجمن، متدحرجن. سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ آیا تو پھر سمجھ لیں. ثلاثی مجرد سے ہو تو فاعلن کے وزن پر آئے گا، فاتحن، ناصرن، داربن. ٹھیک ہے، سامعن. اور اگر ثلاثی مجرد کے علاوہ ہو، غیر ثلاثی سے ہو، یعنی ثلاثی مجرد سے نہ ہو، غیر ثلاثی مجرد سے ہو، تو مضارع کے وزن پر آئے گا. فرق یہ ہے کہ علامت مضارع یا ہٹا دی جائے گی، اس کی جگہ پر میم مضموم لا کر ما قبل آخر کے مکسور لا دی جائے گی. جیسے مترجمن، میم آخر ہے تو اس کا ما قبل کیا ہے، جیم ہے، تو جیم مکسور آئے گی. مترجمن، متدحرجن. ٹھیک ہے. دوسرا قاعدہ اس کا، اسم فاعل کے بعد ایسا اسم ہو جو فاعل بن سکتا ہو تو وہی اس کا فاعل بنے گا. جیسے پیچھے مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ اسم فاعل کے بعد اسم آ رہا تھا اور وہ اسم فاعل بن سکتا تھا تو وہی فاعل بنا دیا. اور نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، کیا ضرورت ہے اس کی. اداربن زیدن، جیسے اب دیکھو اداربن کیا ہے، اسم فاعل ہے، آگے زیدن اسم آ گیا تو یہی اس کا فاعل بن گیا، ورنہ اس میں موجود ضمیر فاعل بنے گی. جیسے ازیدن مکرمن بکرن، کیا زید بکر کی عزت کرنے والا ہے، کیا زید بکر کی عزت کرنے والا ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا، مکرمن. مکرمن کے بعد کوئی ایسا اسم نہیں ہے جو اس کا فاعل بنے، یہ تو اسم فاعل ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا کوئی آگے اسم نہیں ہے جو اس کا فاعل بنے، تو یہاں پر ہوا ضمیر آئے گی. ازیدن مکرمن ہوا بکرن. ٹھیک ہے. کیا زید بکر کی تعظیم کرنے والا ہے، اکرام کرنے والا ہے. نمبر 3، فاعل اسم ظاہر ہو تو اسم فاعل واحد ہی آئے گا. اقائم ولدانی، اب ولدانی کیا ہے، اسم ظاہر ہے. ٹھیک ہے. تثنیہ کا صیغہ ہے، واحد کا ہو تثنیہ کا ہو جو بھی ہے، یہ اسم کیا ہے، ظاہر ہے، ضمیر تو نہیں ہے. ضمیر تو وہ 70 جو ضمائر ہوتے ہیں ان میں سے ہوتا کوئی. تو اقائم، کیا دو بچے کھڑے ہونے والے ہیں، کیا دو بچے کھڑے ہونے والے ہیں. تو قائم اسم فاعل ہے، اور اس کے آگے فاعل اسم ظاہر ہو تو اسم فاعل واحد ہی آئے گا. تو اسم فاعل کیسے آ رہا ہے، واحد آ رہا ہے. اور فاعل اسم ضمیر ہو تو اسم فاعل ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا. یعنی اگر آگے اسم ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر آئے تو پھر جیسی ضمیر ہوگی ویسا اسم فاعل ہوگا. جیسے اگر ضمیر واحد تو اسم بھی واحد، ضمیر تثنیہ کے صیغے کے ساتھ آئے گی تو اسم فاعل بھی تثنیہ کے صیغے کے ساتھ آئے گا. اگر ضمیر جمع کے صیغے میں ہوگی تو اس کا اسم فاعل بھی جمع کے صیغے میں آئے گا. جیسے الرجال ناصرون، مرد مدد کرنے والے ہیں. اب یہاں پر ناصرون کیا ہے، یہ ہے ضمائر میں سے ضمیر ہے، تو اسم ضمیر ہو تو اسم فاعل ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا. نمبر 4، اسم فاعل تذکیر و تانیث میں اپنے فاعل کے مطابق آتا ہے. جیسے فاعل ہوگا اسم فاعل بھی ویسے ہوگا. جیسے ھذا ولد عالم ابوہ، یہ بچہ اس کا باپ عالم ہے، یا اس بچے کا باپ عالم ہے، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ھذا ولد عالمۃ امہ،
اس بچے کی ماں عالمہ ہے، یا یہ ایک بچہ اس کی ماں عالمہ ہے۔ اب یہاں دیکھیے عالمتن تانیث کے ساتھ، یعنی اسم فاعل تذکیر و تانیث میں اپنے فاعل کے مطابق آتا ہے۔ فاعل اگر مؤنث ہے تو اسم فاعل بھی مؤنث آئے گا، فاعل اگر مذکر ہے تو اسم فاعل بھی مذکر آئے گا۔ نمبر 5، فاعل اگر مؤنث لفظی اسم جمع یا جمع مکسر ہو تو اسم فاعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے آ سکتا ہے، جیسے اطالع شمسن، تو اطالعتن شمسن بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ما ناصر قومن، ما ناصرتن قومن، ناصرن بھی آ سکتا ہے، ناصرتن بھی آ سکتا ہے۔ اگر فاعل مؤنث لفظی ہو، اسم جمع یا جمع مکسر ہو تو اسم فاعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے آ سکتا ہے، جیسے آپ لے آئیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر اسم فاعل کیسے آ رہا ہے، اطالع شمسن، یہاں یہ چونکہ مؤنث لفظی ہے تو یہاں پر یہ مذکر آیا ہے، مؤنث بھی لا سکتے ہیں، طالیاتن، طالیون بھی آ سکتا ہے، طالیاتن بھی آ سکتا ہے، ناصرن بھی آ سکتا ہے، ناصرتن بھی آ سکتا ہے، ذاہبن بھی آ سکتا ہے، ذاہبتن بھی لا سکتے ہیں۔ اب یہاں اس میں مبالغہ، اچھا اس میں مبالغہ چونکہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو اس لیے اسم فاعل کے ساتھ ہی اس کو لکھ دیا گیا۔ جو اسم مشتق مبالغہ پر دلالت کرے اسے اسم مبالغہ کہتے ہیں، جیسے اکالن بہت زیادہ کھانے والا، ظلومن بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ دوسرا اسم مبالغہ مختلف اوزان پر آتا ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر کسی بھی وزن پر لے آئیں، نہیں، یہ خاص مخصوص وزن پر آتا ہے۔ فعالن، فعولن، فعالتن، فاعلن اور فاعولن، یہ یاد کر لیں، زبانی یاد کرنے سے تعلق رکھتے ہیں، لکھ بھی لیں، لیکن یہ سب سماعی ہیں۔ سماعی کون سے ہوتے ہیں؟ علماء نحو سے سن کر لکھ دیے گئے ہوں۔ قیاسی کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں قاعدہ قانون ہوتا ہے۔ نمبر 3، اسم مبالغہ بھی ذکر کردہ شرائط کے ساتھ اسم فاعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ پیچھے جیسے آپ نے اب تک اسم فاعل کی تعریف اور اس کا عمل سنا ہے، اسم مبالغہ بھی وہی کچھ کرتا ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے اسم مبالغہ، ٹھیک ہے۔ جیسے زیدن فاتن، فاتن ابنہ، زید اس کا بیٹا بہت ذہین ہے۔ اب فاتن کیا ہے؟ مبالغہ ہے۔ جاء التلمیذ المداح استاذہ ایاہ، وہ بچہ آیا جس کی استاد تعریف کرتا ہے، یعنی مداح بہت زیادہ تعریف کرتا ہے۔ مداح کیا ہے؟ اس میں مبالغہ ہے۔ اس کی تمرین آسان ہے، پہلی اور دوسری، تیسری کی طرف آتے ہیں، بلکہ اس کے لیے اور ویڈیو بنا لیتے ہیں، طویل ہو جائے گی۔